اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رمضان المبارک کا مہینہ کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ لگانا یہ آج کا ہمارا تھیم رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے ایک مومن کیوں نہ پسند کرے؟ یہ سوال ہمیں ابھارتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی توانائی اور اپنی طاقتوں اور اپنی محنتوں کو اور بڑھا دے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پا سکے۔ ایک حدیث بہترین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حدیث نمبر السلسلہ الصحیحہ، حدیث نمبر 1575 1575 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزلت صحف ابراہیم لأول شہر رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا جو نزول ہوا اس وقت پر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رمضان، اور جس وقت پر تورات نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَتِ الزَّبُورُ ل13 مضت من رمضان، اور جس وقت پر زبور نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 13ویں تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ ل18 مضت من شہر رمضان، اور جس وقت پر انجیل نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 18ویں تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 کہ جس وقت پر قرآن مجید نازل ہوا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور وہ 24ویں تاریخ تھی۔ اس حدیث شریف سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ اس سے یہ اندازہ ہمیں لگانا ہے، اور یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ صحیفہ ابراہیم، صحف ابراہیم کو نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا۔ تورات کو نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا۔ زبور کو نازل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کیا۔ اسی طرح انجیل اور اسی طرح قرآن مجید کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ معزز کتابیں نازل کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ ویسے اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محرم کی بھی فضیلت ہے، شعبان کی بھی فضیلت ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ بڑے عظیم عظیم مہینے ہیں، اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کتابوں کو نازل کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو رمضان المبارک کا مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رمضان اس مہینے کا نام کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ خاص طور سے نام لے کر ذکر کرنا یہ اس کی مدح اور اس کی تعریف اور توصیف کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں کسی اور مہینے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس مہینے کا نام لیا گیا۔
حرمت والے مہینوں کا تو ذکر آیا لیکن نام نام کے ساتھ نہیں آیا، لیکن رمضان المبارک کا نام کے ساتھ باقاعدہ ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پذیرائی بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تب سوال کی بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ ان کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ یعنی انسانوں کے لیے یہ کتابیں کتنی اہم ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک آدمی بھٹک رہا ہو، اچانک کوئی راستہ بتانے والا مل جائے، ایک آدمی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اچانک اس کو روشنی مل جائے، تو یہ کتابیں اس بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے، بھٹکنے والے انسانوں کے لیے ایک روشنی کی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ کتابوں کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی اس کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کے لیے کتنی عظیم شے ہے ہدایت۔ ویسے تو ہدایت، ایک فطری ہدایت وہ ہے کہ ایک پرندہ بھی یہ معلوم کر لیتا ہے کہ میرا گھونسلہ ہے، پرندے کے بچے بھی یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، اور ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، کس طریقے سے گھونسلہ بنانا ہے، کس طریقے سے بود و باش کرنا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فطری طور پر رہنمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ فطری طور پر اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معلومات دے دی، اور انسان تخلیقی افکار کے ذریعے سے اور اللہ نے جو اس کی فطرت میں چھپا کر رکھا ہے اس کے ذریعے سے محنت کرتا ہے، اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے ضرورتوں کو پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہدایت ایک فطری چیز ہے۔ ایک ہے ہدایت شرعیہ، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف، اور زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ شرعی طریقے سے۔ اس ہدایت کی فراوانی اس مہینے میں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اگر ہدایت ملی تو صحف ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جب نافرمانی اور اسی طریقے سے تکبر اور گمراہی کے مختلف پگڈنڈیوں میں جب ادھر ادھر پریشان ہو رہے تھے، تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، جس کے ذریعے سے بھٹکتی اور سسکتی انسانیت کو ایک راہ ملی۔ اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی۔ تو ہر زمانے میں انسانیت جب بھی پریشان تھی، سکون کی متلاشی تھی، اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت پر حالت یہ تھی کہ شجر، حجر اور ہر قسم کے صنم، ان سب کو معبود بنا لیا گیا تھا، اور انسان کو کوئی راستہ سجھا ہی نہیں دیتا تھا کہ کس نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے والا مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور جب میں مر جاتا ہوں تو پھر میں کہاں چلا جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر عقل مند کے دماغ میں آتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کس نے بھیجا ہے، مجھے یہاں پر کرنا کیا ہے، مجھے یہاں پر کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں موت واقع ہوتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں، تو مجھے کوئی ہدایت کی ایسی تلاش ہونی چاہیے کہ جہاں پر مجھے ان سارے سوالات کے جواب مل سکے۔ تو ان کتابوں کے اندر انسان کے ذہن میں آنے والے ان سارے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، اپنے انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جو جن سوالات کو لے کر انسان پریشان ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہدایت پا جاتے ہیں تو ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہمیں کئی سوالات کے جوابات نہیں مل رہے تھے، قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہمیں ان سوالات کے جوابات ملے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ سکون ہمیں گزشتہ 20 سال سے نصیب نہیں تھا، 30 سال سے نہیں، 40 سال سے نہیں، جبکہ وہ مالدار تھے، جبکہ ان کے پاس ہر قسم کی ان کے پاس آسانیاں تھی، اور اسی طریقے سے ان کے پاس ہر چیز مہیا تھی ان کے زندگی میں، گھر تھا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بیک گراؤنڈ ہو یا اسی طریقے سے غریب ہو، امیر ہو، کسی بھی ملک کا اور کسی بھی ایریا کا رہنے والا ہو، جب ہم ان سے انٹرویو لیتے ہو تو کہتے ہیں کہ جو سکون ہم کو سجدے میں مل رہا ہے، جو سکون ہم کو روزے میں مل رہا ہے، جو سکون ہم کو عبادات میں مل رہا ہے، وہ سکون ہم کو پہلے نہیں مل رہا تھا۔ دراصل اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم، دوسرا ہے روح۔ ہمارا جو ایپیسوڈ کا تھیم ہے وہ ہے روح رمضان۔ انسان اپنے جسم کی غذا کو تو معلوم کر لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں انفارمیشن ودیعت کر دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھیجا تو بہت ساری انفارمیشن آدم علیہ السلام کو تھی، تو نسل در نسل ہوتے ہوتے انسان نے ڈیولپ بھی کر لی۔ اللہ نے اس کو تخلیقی فکر دی جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے، لیکن وہ جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ طاقت کام آتی ہے، لیکن وہ طاقت اتنی کافی نہیں ہے کہ اس کے روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کر لے۔ یہاں پر ہدایت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر روٹی کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے، اسی طریقے سے سیب کھاتا ہے، تو یہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، ظاہر بات ہے انسان مٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور جب رحم مادر میں 120 دن یا اور ایک روایت میں 121 دن گزر جاتے ہیں تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے روح پھونکی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو روح ہے یہ کوئی مٹی سے بنی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اور ہدایت بھی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کا مطلب میچنگ پوائنٹ، روح کے لیے میچنگ پوائنٹ ہدایت۔ صحف ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تورات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، زبور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور قرآن مجید خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو قرآن مجید اور صحیح احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ یہ تعلیمات قرآن اور صحیح حدیث جب انسان کے روح کے سوالات اور انسان کے فطری طور پر سوالات بڑھ جاتے ہیں تو آدمی اس روح کی تازگی اور اس روح کی بالدگی اور اس روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے ہدایت کے سرچشموں کی طرف۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک زبردست طریقے سے اس ضرورت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظام کر دیا قرآن مجید میں، اور اسی طریقے صحیح احادیث میں انتظام ہے۔ اب قیامت تک ہمیں کسی اور ہدایت کی اب ضرورت نہیں ہے، اور یہ آخری پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا ہے۔ تب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اور یہ ساری کتابیں، ہدایت کا یہ سارا انتظام رمضان مبارک میں ہو رہا ہے۔ انسان کے جسمانی ضرورتوں کا انتظام تو سال بھر ہوتے رہتا ہے، لیکن ایک مہینے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کر لیا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری کتابوں کو نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ دیکھیے آپ، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشن کے ساتھ جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی وہ نبھا رہے تھے۔ صحف ابراہیم نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اب صحف ابراہیم کے ساتھ، صحف کے ساتھ اپنی کارکردگی اب نبھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ رمضان مبارک سے۔ تورات کے ساتھ اپنے
نبوت کے مشن کو اب آگے بڑھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو اس کی شروعات کب سے ہو رہی ہے؟ رمضان مبارک سے۔ تو گویا کہ اتنے بڑے انبیاء جن کو عظم الامور، جن کو کہا گیا عظیمت کے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام اپنے مشن کا آغاز کر رہے ہیں رمضان مبارک سے۔ رمضان المبارک آنے کے بعد قرآن مجید نازل ہوا، تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، نبیوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اب آج ہم مسلمان، ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان آئے اور گزر جائے اور میرے اندر کچھ بھی تبدیلی نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نقطہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم ایک عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس تبدیلی کو قبول کرنے کا نام روح رمضان کی سیریز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔